جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا جو بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے کہ قائد اعظم پاکستان کا کس قسم کی ریاست انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بنائیں گے؟ پاکستان کے نظام حکومت کے حوالے سے ان کا جو تصور تھا وہ کیا؟ بات یہ ہے جی کہ میں نے یہ باقاعدہ کاؤنٹ کیا ہے. قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے 101 بار 101 بار اور پاکستان بننے کے بعد اپنی وفات تک 14 بار یہ کہا کہ پاکستان کے دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی. پاکستان کے دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی. بعض مواقع پر ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے، ہمیں دستور کی کیا ضرورت ہے. اچھا جی، پھر انہوں نے امریکنز کو ریڈیو پر پیغام ریکارڈ کراتے ہوئے ایک فقرہ کہا تھا جو بڑا خوبصورت ہے، اور وہ ان کی تقریر میں، آفیشیل تقریروں میں بھی شامل ہے اور ان کی جتنے مجموعے آج تک چھپے ان میں بھی شامل ہے. اس میں انہوں نے ایک کہہ کر یہ بات ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا یہ چیپٹر. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ول بی اے پریمیئر اسلامک اسٹیٹ. واہ واہ، زبردست. پاکستان ول بی اے پریمیئر بنیادی اسلام. سو ان کا جو کانسیپٹ یہ تھا بڑا واضح طور پر، اگر آپ ان کی ساری تقریریں پڑھیں، کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہوگی. فلاحی پہ ان کا بڑا زور تھا. وہ 11 اگست والی تقریر بھی جس کو بڑا کنفیوز کرتے ہیں، اس کا فلاحی والا پہلو بھول جاتے ہیں. وہ 3 فکروں کو تو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جس میں فلاحی جتنی باتیں کی ہیں اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا. بلکہ یہ جو 1 جولائی کی جو تقریر ہے اس میں تو انہوں نے بھی جو کانسیپٹ اسلامک فلاحی ریاست کا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک، اور ویسٹ پہ تو اتنا بڑا ناقد قائد اعظم نظر آتے ہیں. کسی ڈاکٹر صاحب نے اس میں ایک قائد اعظم کی ایک تقریر کا جب وہ واپس لوٹے ہیں اس کا حوالہ دیا ہے. میں خیال ہے کہ اس پہ ہم بات ختم کرنی چاہیے. قائد اعظم جب واپس آئے ہیں انگلینڈ سے اور انہوں نے تقریر کی ہے 1939 کے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس سے، کمال تقریر ہے. مسلمانوں، میں نے دنیا کو بہت دیکھا، دولت، شہرت اور عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے. اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہ رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی. میں آپ کی داد اور شہادت کا طلبگار نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنے دل، ایمان اور میرا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا. جناح تم مسلمانوں کی حمایت کا فرض بجا لائے. میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں اسلام کو سربلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے. چلیں جی، اسی پہ اس میں صرف ایک فکر کا اضافہ کرتے ہوئے، قائد اعظم کے آخری ایام کی کہانی بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے ایک ایسی بات کہی ہے جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں اور کرنل لائی بخش دونوں کرسیوں پر ان کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے. اس دن وہ گفتگو کرنے کے موڈ میں تھے، تو گفتگو کرتے کرتے انہوں نے مجھے کہا، ہمیں ایڈریس کر کے کہا، ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان نشست ایزدی تھی. پاکستان کا قیام نشست ایزدی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر تھا. سبحان اللہ. اور اسی بات اور اسی چیز کے لیے اسی حوالے سے اللہ پاک نے خلافت کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ خلافت ہے. سبحان اللہ. چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی اہم بات، بڑا مزہ آ رہا ہے. گفتگو ختم کرنے کا دل تو نہیں کر رہا، باتیں ہیں کہ ہم جاری رکھیں، لیکن ایک اور اہم واقعہ جو وہی قائد اعظم کا پاکستان کیا تصور تھا اور ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. آج ہماری خواتین، بچے محفوظ نہیں ہیں ان شہروں کے اندر. لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اتنا افسوسناک واقعہ ہوا. زینب کا واقعہ قصور کے اندر ہوا اور ایک بات کہی جاتی رہی کہ سر عام لٹکاؤ مجرموں کو. اور ہمارے ہی ملک کے اندر بعض وزراء شور مچاتے رہے کہ جناب یہ نہیں، نام لینا چاہیے. اور عمل یہ ہوا کہ آج بچوں کے اندازہ سامنے کریں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے کہ یہ لاہور اور اس لاہور کے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عورت جو کہ ایک گاڑی ہے اور ایک ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی رہنے والی ہے، وہ روانہ ہوتی ہے. اس کی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ گاڑی تباہ بھی ہو سکتی ہے.
سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اکیلی بھی ہو سکتی ہے. اس کے وقت مستقل ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے, سیالکوٹ کی طرف جانے والی ٹریفک گزر رہی ہے, اور وہاں اس کو اس کی بچیوں کے سامنے اٹھایا جاتا ہے, اور اس کو لے جا کے سامنے اس میں فیلڈ کے اندر اس کے ساتھ بدزیادتی کی جاتی ہے. اور آپ حالت یہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے پاکستان کہ اسی ریاست کے ایک سی پی او صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان کو پیٹرول ڈلوا کے چلنا چاہیے تھا, اور رات 12:30 جانے کی ضرورت کیا تھی, سنسان سڑک پہ کیوں گئی؟ یہ سنسان سڑک ہے. آج اب میرے ساتھ 3 بجے چلو میں بتاتا ہوں کتنی ٹریفک وہاں چل رہی ہوتی ہے. میں کل گجرات سے اسی روڈ سے آیا ہوں اور لیٹ نیٹ میں نے اس میں ٹریول کیا, بار بار ٹریول کیا. کمال کی بات یہ نہیں ہے, کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی جھولی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ کے سامنے میں سزاؤں کا تصور ختم کرتے ہیں, خوف ختم کرتے ہیں ریاست کا. زینب کا قتل ہوا تھا, وہی فواد چودھری کہا کرتا تھا کہ ہم اوپن اس کو پھانسی نہیں دیں گے. آج اس کو اوپن لٹکایا ہوتا تو ٹھیک ہو جاتے. آج پھر اس نے یہی بات کی ہے, یہی شیر مزاری یہی کہتی تھی, یا تو ان کو انگلینڈ بھیجو اور ان کو کہو جاؤ اس معاشرے میں رہو جہاں وہ معاشرہ ہوتا ہے, اور ان معاشرے کے اندر زندہ رہو جہاں سے, یا پھر جہاں پر جرم ختم کرو. خان صاحب ان کی زبانوں کو لگام دو. یہ جب تک یہ زبانیں نہیں رکیں گی, جب تک ان کے منہ بولتے رہیں گے, جب تک یہ اپنے آقاؤں کی بولی بولتے رہیں گے, پاکستان میں بچیاں ریپ بھی ہوتی رہیں گی, اٹھائی بھی جاتی رہیں گی, قتل بھی ہوتی رہیں گی. اور آپ اندازہ کریں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے, کیا پوری زندگی کے لیے ان کا المیہ کیا, اور وہ ماں پوری زندگی کے لیے کتنی شرمندہ رہے گی ان بچیوں کے سامنے, اور کتنی دیر تک رہے گی. اوپر سے کھڑے ہو کے ایک اور منسٹر جو ہیں وہ اب وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آئیڈینٹی یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. او بھائی تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ ہم نے 4 کلو لیے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے یہ پولیسنگ کیا ہے. میں پولیسنگ کی بات چھوڑو, تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ موٹر وے تم نے بنایا یہ کس کے حوالے کیا تھا؟ کیا موٹر وے بننے سے پہلے سیکورٹی موجود نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس موٹر وے پہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے موٹر وے, میں نے کلیم امام سے جب بات ہوئی اس نے کہا ہمیں تو وہاں ڈیپیوٹ نہیں کیا گیا. یعنی آپ ایک کھلا روڈ بنا دیتے ہیں, اور میں اس دن گیا ہوں, واحد موٹر وے ہے جس کے اوپر موٹر سائیکل چل رہے ہیں, جس کے ٹول پلازا کو کراس کریں تو 4 عورتیں آپ کو برقعے میں مل جاتی ہیں جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں موٹر وے کے کراس کرتے ہوئے, جس کے اندر سائیکل چل رہے ہیں. کیا ہے یعنی آپ کو اگر عمران خان صاحب اگر آپ کو موٹر وے سے اتنی نفرت ہے تو انسانوں سے تو نفرت مت کرو. اور سمجھ نہیں آتی کہ اس پورے کے پورے علاقے کے اندر, اس پورے کے پورے اس کا میں عمر گزری ہے اسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر 3-4 گاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. انہی گاؤں کے لوگ موٹر سائیکل پہ وہاں آئے ہوں گے 3 بجے رات کو. 3 بجے رات کو آتا کون ہے وہاں پر؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ خاتون وہاں اکیلی تھی بھی تو ٹریفک کے 2 قدم پہ آپ کو ٹول پلازا ہے. چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو, اکیلی بھی ہو, راستہ بھی خطرناک ہو, ریاست موجود ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر اصل تو ذمہ داری یہ ہے. وہ جو سیدنا عمر والا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو تھا وہ گہری نیند سو رہا تھا, اس کے تو آپ گزرے تھے, حضرت عمر گزرے تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں اس طرح اوپن؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم جاگ رہے ہو. عمران خان صاحب تمہیں جاگنا چاہیے, اس سی سی پی او کو جاگنا چاہیے, فلاں اس نئی ایڈمنسٹریشن کو جاگنا چاہیے. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن تو یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ آئی جی اور سی سی پی او, تو ایسے ہی ہونا نا, اب محکمے کا مورائل جب اب اس طرح رکھیں گے تو نیچے تک کیا ہو. جہاں سی میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج اس کی وہ جب منٹس ہوتے ہیں نا پروموشن کے, وہ میں نے پڑھے, وہ چل رہی ہے خبر بھی. اچھا, وہ منٹ میں نے 3 دن پہلے پڑھے تھے, اب تو اوپن ہو گئے. اس منٹس میں جو اس کی رپورٹ پرائم منسٹر تک پہنچی ہے اور جس کو پرائم منسٹر نے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی پروموشن ریجیکٹ کی ہے, پارٹ آف دا منٹس ہیں کہ یہ بندہ ایک فلاں ڈی ایس پی کے تھرو تھانے داروں سے پنتھلی یہ پیسے لیتا ہے, اس کو اپروو کرنے کے بعد اس کو 21 گریڈ میں پروموٹ نہیں کیا جاتا, اس کو آپ لگا دیتے ہیں. یار یا تو اپنے دستخط پہ لعنت بھیجو, کہو میں نے غلط کیا دستخط. پورے سلیکشن بورڈ, حسیب اختر جو پبلسرز کا چیئرمین ہے, جو اس بورڈ کا جو میں قسم کھا سکتا ہوں اس شخص کی ایمانداری کی. سائیکل پہ اپنی اس پہ آیا کرتا تھا جب وہ سیکٹری ایجوکیشن ہوتا تھا, اور درویش آدمی, انہوں نے باقاعدہ یعنی
ان سے رسک لے کے، اور آپ اس کو اس کے رفٹ میں بنائے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے تم آئی جی کی بات نہ مانو، آئی جی کہتا ہے یہ کیا چیز ہے، آئی جی اڑا کے پرے مارتے ہیں. آپ کو اگر ایڈمنسٹریشن کا نہیں پتا، الف بے نہیں پتا، تو خدا کے لیے کچھ 4 ٹھیک ٹھاک ڈھنگ کے لوگ ہیں. شہزاد اکبر صاحب ہمارے دوست ہیں، لگا دیا. شہزاد اکبر صاحب کو الف بے نہیں پتا ایڈمنسٹریشن کی. وکالت وہ ٹیکس کی کرتے رہے ہیں. وکالت سے تو ایڈمنسٹریشن، وکیل کو کیا پتا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، اور وہ کھڑے ہو کے وہ ڈیفینڈ. آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ وہ سی سی پی او کے چہرے پر احساس ندامت بھی نہیں تھا. میں نے یہ کر دیا، میں ولیج پولیس، اور یہ ہے ہماری بیٹی ہے، اور فلاں، یہ کہہ ان الفاظ سے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. چلیں جی دیکھتے ہیں کب ان کو انصاف ملتا ہے، کب ان سزاؤں پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ ان برائیوں سے نجات حاصل کرے. اسی نوٹ پہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.